السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے یہ تین کام ضرور کرے، ورنہ پڑھتے رہو گے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض کو فائدہ ہوتا ہے، 80% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ یہ تین کام نہیں کرتے، ان تین باتوں کا خاص خیال نہیں کرتے۔ تو اس وظیفے کے پڑھنے کے لیے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ تین کام کرنے ہوں گے، تب آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہوگی، مالدار بنو گے۔ وہ تین کام کیا ہے؟ غور سے سنیے، ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو اس کے وقت میں پڑھیں۔ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا ہے اسی وقت یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ وقت سے ہٹ کر دوسرے وقت میں جب بھی آپ کا دل چاہے اس وقت آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالدار بننے کے لیے اسی وقت میں آپ کو پڑھنا ہوگا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا ہے۔ اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے کا وقت۔ فجر کی فرض نماز سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، خواہ فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھے یا اذان سے پہلے پڑھے، لیکن پڑھے صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ آپ اس وظیفے کو فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے مالدار بناتے ہیں۔ دولت آپ کے پاس خود چل کر آئے گی اگر آپ اس کو اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں یا اسی طرح جب آپ کا دل چاہے ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اس وقت پڑھنے سے آپ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، مالدار نہیں بنو گے۔ مالدار تبھی بنو گے جب آپ اس وظیفے کو اس کے وقت میں پڑھو گے۔ دیگر اوقات میں پڑھنے سے آپ کو فضیلت تو حاصل نہیں ہوگی لیکن ذکر کرنے کا ثواب ملے گا، ذکر کرنے کا ثواب تو ملے گا لیکن فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ مالدار تبھی بنو گے جب اس کے وقت میں پڑھو گے۔ یہ ایک کام۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ تعداد کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھیں۔ جتنی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا ہے اتنی تعداد میں آپ پڑھا کریں۔ یہ کوئی ذکر تو نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے جتنے تعداد میں چاہ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ ایک صحابی کو بتایا اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ ان کا مشکل یہ تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے، میرے پاس جو کچھ توشہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے، کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ وظیفہ کرو لیکن اس تعداد میں کرو۔ کتنے تعداد میں؟ 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ وقت بھی بتا دیا کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کی تعداد کو متعین کیا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ 100 مرتبہ ہی پڑھے۔ اس سے اگر کم پڑھیں گے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ پڑھو گے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی سے وظیفہ لیتے ہیں، کسی پیر سے جب ہم اس کا وظیفہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وظیفے کو اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے، تو وہ مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے تب جا کے آپ کو وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس وظیفے کو اتنے تعداد میں اور اس وقت آپ کو پڑھنی ہے، تب جا کے دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ تو تعداد کا آپ خاص خیال رکھیے گا۔ جب بھی آپ پڑھے 100 مرتبہ پڑھے، نہ کم پڑھے نہ زیادہ پڑھے، تب جا کے آپ مالدار بنو گے، تب دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ تو مالدار بننے کے لیے ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں، وقت کا اور تعداد کا، دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ بعض لوگ اس وظیفے کو اپنے وقت میں تو پڑھتے ہیں لیکن تعداد کا خاص خیال نہیں رکھتے، کبھی اوپر نیچے ان سے ہو جاتا ہے یا قصداً زیادہ پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ تعداد کا بھی خاص خیال رکھیں، جیسے آپ نے وقت کا خیال رکھا ہے تعداد کا بھی خیال رکھیں، تب انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا کریں۔ یہ نہیں کہ ہفتہ 10 دن آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد پھر ناغا ہو گیا 2-3 دن 10 دن یا ہفتہ، اس کے بعد پھر آپ کو یاد آیا یا تھوڑی سی اور پریشانی ہو گئی یا پھر آپ کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی اور آپ نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ نہیں، اگر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے تو پابندی کے ساتھ کیجئے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار نہیں بنایا۔ آپ یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ صحابی کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا
تو اس صحابی نے اس وظیفے کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کیا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالدار بنایا۔ تو پابندی کے ساتھ ہم اور آپ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر مہینہ 20 دن ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد تنگ آ کے چھوڑ دیا کسی، تو فائدہ نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ پڑھتے رہیے، کتنی دیر لگتا ہے اس کے اوپر؟ صرف 5 منٹ، 5 منٹ بھی نہیں لگتے اس کے اوپر۔ آپ اس وظیفے کو کیا کریں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالدار بنائیں گے۔ تو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے یہ 3 کام کرنا ضروری ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کام کیا؟ وقت کا خیال رکھیے۔ وقت میں پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وقت کیا ہے؟ صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے کا وقت۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ تعداد کا خاص خیال رکھیے گا۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ زیادہ پڑھو گے یا کم پڑھو گے فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پابندی کے ساتھ نہیں پڑھو گے، ناغہ کرو گے، چھوڑ کے پڑھو گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ پڑھتے رہو گے، تک جاؤ گے، پھر اعتراض کرنا شروع کر دو گے۔ تو ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھیے، انشاءاللہ دعائیں دو گے پھر مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔